بسم الله الرحمن الرحيم. فإن المستور عنده وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعديل ثقة حتى يتبين خلاف ذلك. خلاف کو فائل بنا لیتے ہیں يتبين حتى يتبين خلاف ذلك، اس کے خلاف ظاہر ہو. وخلاف ذلك حتى يتبين شيء خلاف ذلك، پھر وہ خلاف ذلك بن جائے گا مفعول، مفعول به، مفعول فی، مفعول له، مفعول فی بنے گا. قال رحمه الله في مقدمة كتابه الثقات في المجلد الأول على 13 على صفحة 13: فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذا لم يبين ضده، إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم. قلت: وفي هذا المنهج اعتبار للعدالة الظاهرة وإغفال للضبط، وهو من أهم ما يصبر من حال الراوي. وقد ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين إلى أن من صحح له ابن خزيمة ولم يرد فيه جرح ولا تعديل فحديثه جيد، وهذا منتقد، فإن ابن خزيمة متساهل في التصحيح، بل إنه يحتج في صحيحه بحديث جماعة من الضعفاء. یہ عنوان قائم کیا تھا کل: من اخرج له ابن خزیمة وابن حبان في صحيحيهما، صحيحيهما، کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم اللہ جن کی حدیثیں اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان میں لکھیں تو ان کا کیا حکم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا درجہ امام بخاری امام مسلم کے صحیحین کی طرح نہیں ہوگا، کم درجہ ہے. اور جو کچھ ذکر کیا تھا اس سے پہلے وہ سارے کے سارے مسائل اور احکام صحیحین کے بارے میں تھے، یعنی بخاری اور مسلم کے بارے میں. اور وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کی عدالت پر اور ان کی حدیثوں کو قبول کرنے پر محدثین کا اجماع ہو چکا ہے. اور صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان اگرچہ استاد و شاگرد کا رشتہ رکھتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے استاد و شاگرد کے رشتہ رکھنے کی طرح، لیکن فہما دون الصحیحین فی المرتبہ، ان کا درجہ ان کے درجے سے کم ہے. وجہ کم ہونے کی وہ جانچنے پرکھنے میں ذرا ٹائٹ ہے، غلطی کرنے پہ ڈنڈا مارتے ہیں، لکڑی چلاتے ہیں.
اور یہ لوگ تھوڑا نرم ہیں، متساہل ہیں۔ ابن خزیمہ تو تھوڑا سا ٹائٹ ہیں، لیکن ان کے جو شاگرد ہیں وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں لگ رہا ہے۔ ان کے شاگرد اور زیادہ متساہل ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تھوڑا سا نرمی کرنی پڑ رہی ہے، نہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں۔ صفوان بھاگ جاتا ہے، آج آیا ہے پڑھنے کے لیے۔ تو ابن خزیمہ تھوڑا سا سخت ہیں، لیکن ابن حبان یہ متساہل اور ہیں۔ دونوں متساہلین میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن تساہل میں نسبت تھوڑا سا ان کی کم ہے، کم متساہل ہے، اس سے زیادہ ہے۔ وذلك لأن ابن خزيمة وابن حبان من الموصوفين بالتساهل في التعديل لا سيما ابن حبان۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی، اب اس کے بعد آگے پڑھنا تھا، اس لیے ربط پیدا کرنے کے لیے اتنا کہنا ضروری تھا۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ متساہل ہیں، یہ بات ہو گئی۔ اور امام بخاری، امام مسلم ان سے زیادہ ٹائٹ ہیں، سخت ہیں، حدیثیں لینے میں، پرکھنے میں، صبر اور ضبط میں، سین سے صبر اور ضبط میں زیادہ مضبوط ہیں، تحقیق میں تعدیل اور تجریح۔ فإن المستور عنده، کیونکہ ابن حبان کے نزدیک وہ راوی جس کا حال چھپا ہو، فإن المستور عنده وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعدیل، اور مستور وہ شخص ہے جس کے بارے میں نہ جرح آئی ہو، ورد یرید، لم یرد، وعد یعید، لم یعید، لم یرد، لم یردہ نہیں پڑھنا ہے، ورد یرید۔ وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعدیل، مستور وہ راوی ہے جس کے بارے میں نہ جرح آئی ہو نہ تعدیل آئی ہو۔ تو کہہ رہے فإن المستور عنده ثقة، بیچ میں تعریف کرنے لگے۔ تو اس طرح اگر کوئی بات آ جائے مبتدا خبر کے بیچ میں تو اس کو جملہ معترضہ کہا جا سکتا ہے۔ فإن المستور عنده وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعدیل ثقة، یہ بات تھی قاعدے کی، کیسے کہتے ہیں فإن المستور عنده ثقة، لیکن وہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں مستور کی تعریف لاک ڈاؤن کے زمانے میں مستور نہ رہ گئی ہو، اس لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ وهو من لم يرد فيه جرح ولا تعدیل فإن المستور عنده، تو بے شک وہ راوی جو ابن حبان کے نزدیک مستور ہے، یعنی جن کے بارے میں نہ جرح وارد ہوئی ہے نہ تعدیل وارد ہوئی ہے، تو وہ ثقہ ہے، حتی یتبین خلاف ذالک، یہاں تک کہ اس کے برخلاف واضح ہو جائے۔ یعنی کچھ واضح نہیں ہے تو وہ ثقہ ہے۔ اب کیا واضح ہو خلاف میں؟ صحیح سی بات ہے، جرح واضح ہوگی، پہلے ہی ہم نے ان کو فرض کر لیا کیا ثقہ، تو خلاف میں جرح ہی واضح ہوگی، کوئی عیب، کوئی ضبط میں کمی وغیرہ کی بات ہی واضح ہوگی۔ حتی یتبین خلاف ذالک، ثقہ کے خلاف جرح والا کوئی مضمون واضح ہو جائے تو پھر وہ مجروح ہوں گے۔ حاصل کیا نکلا؟ حاصل یہ نکلا صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ، یعنی ان دونوں لکھنے والے مصنفین ابن خزیمہ اور ابن حبان یہ متساہل ہیں، اور متساہل کا مطلب کیا ہے؟ یہ مستور کے بارے میں بھی ثقہ کا حکم لگا دیتی ہیں، مستور ان کے بارے میں نہ جرح ہو نہ تعدیل ہو۔ اور علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات ایسے نہیں ہیں کہ مستور کے بارے میں ثقہ کا حکم لگائیں۔ قال رحمہ اللہ، امام ابن حبان محدث نے فرمایا ہے فی مقدمت کتاب الثقات، اپنے کتاب ثقات کے مقدمے میں فرمایا ہے، ثقات جلد نمبر 1 صفحہ 13،
جلد نمبر 1 صفحہ 13 کیا فرمایا ہے؟ فَمَن لَّمْ يُعْلَمْ بِجَرْحٍ فَهُوَ عَدْلٌ، تو جو راوی جرح کے ساتھ نہ معلوم ہو، جو راوی جرح کے ساتھ نہ معلوم ہو، فَمَن لَّمْ يُعْلَمْ، تو جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کوئی جرح، جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کوئی جرح، فَهُوَ عَدْلٌ، تو وہ عادل ہے۔ جس شخص کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں عیب، تو اس کو کیا سمجھیے؟ عادل سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ اذا لم یبین ضدہ، یبین، بانا یبین مانے واضح ہونا، یبین اگر ہو لیکن ڈبل یا لکھ دیا، ہو سکتا کمپوزنگ کی غلطی ہو، لم یبین، بانا یبین سے لم یبین ضدہ، جبکہ اس کی ضد واضح نہ ہو۔ اب یا لکھ دیا تو ہم کو پورا فعل مجہول بنانا پڑ رہا ہے، اور فعل مجہول بنا کے لم داخل کر کے جزم دینا پڑ رہا ہے، دو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک غلطی کی وجہ سے صحیح کرنے کے لیے اپنے کو لم یبین کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ متعدی نہیں ہے، لازم یہاں ہونا چاہیے، تو لازم متعدی بنا دیا، پھر متعدی کو لازم بنانے کے لیے فعل مجہول میں لے جانا پڑے گا، لازم معنی ادا کرنے کے لیے۔ اذا لم یبین ضدہ یا اذا لم یبن ضدہ، تو جو شخص، جو راوی معلوم نہ ہو جرح کے ساتھ، تو وہ عادل ہے جبکہ اس کی ضد واضح نہ ہو۔ کیوں ایسا آپ نے بنایا؟ اس لیے کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اذ لم یکلف الناس فی الناس من الناس، اس لیے کہ لوگوں میں سے لوگ یعنی الناس میں جو الف لام ہے وہ تبعیض کا معنی دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من الناس میں جو من ہے وہ من تبعیضیہ ہے۔ اذ لم یکلف الناس من الناس، اس لیے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ، بہت سارے لوگ مکلف نہیں ہیں معرفت، مکلف کا نائب فاعل تو آ گیا، اذ لم یکلف الناس معرفت، اس چیز کے جاننے کے مکلف نہیں ہیں جو ان سے غائب ہو۔ جو غائب ہے تو اس کو کیسے جانیں گے؟ نہیں جان سکتے۔ اب آنکھ سے جو نہیں دکھائی دے رہا ہے تو زبردستی دیوار توڑ کر کے آنکھ سے دیکھیں گے ہی؟ لم یکلف، نہیں مکلف ہیں الناس من الناس، لوگوں میں سے لوگ، معرفت ما غاب عنہم، اس چیز کے جو ان سے غائب ہے۔ وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ، بس ان کو مکلف بنایا گیا ہے ظاہر پر حکم لگانے کا۔ وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ، اشیاء کے ظاہر پر حکم لگانے کا مکلف بنایا گیا ہے، غیر المغیب عنہ، جو ان سے غائب نہ ہو۔ اسی کو دوبارہ کہہ دیا، الظاہر من الاشیاء غیر المغیب عنہم، جو ان سے غائب نہ ہو۔ تو اس کو ہم انگریزی میں بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از پریزنٹ ناٹ ایبسینٹ، دیٹ از پریزنٹ ناٹ ایبسینٹ۔ الظاہر من الاشیاء غیر المغیب عنہ، سوچے ہوں گے کہ سمجھے نہیں ہیں تو غیر المغیب عنہ کہہ دیا، تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ سامنے والے جو ہے سمجھے نہ اردو میں، عربی میں، تو انگریزی کہہ دیتے ہیں دیٹ از پریزنٹ ناٹ ایبسینٹ۔ وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرِ الْمَغِيبِ عَنْهُمْ، اور بس یہ مکلف ہیں حکم لگانے کے ظاہر کے اشیاء میں سے، ظاہر کے غیر المغیب عنہم، جو ان سے غائب نہ ہو۔ یہ 2.25 سطر کا خلاصہ یہی نکلا کہ جب ان کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ٹھیک ٹھاک دکھ رہے ہیں لہذا ثقہ ہیں، اور ظاہر کے ہم مکلف ہیں۔ جب باطنی کوئی چیز معلوم ہو تو بھی ظاہر ہوا تب ہم اس کے مکلف ہوئے، تب تو ہم اس پر جو ہے عیب لگائیں گے جرح کا۔ جرح ظاہر ہوئی
تو ظاہر کے مکلف ہو گئے. لیکن ظاہر جب تک نہیں ہے تب تک کیسے جرح کریں گے؟ ایسے زبردستی کر دیں گے. تو ان کی بھی دلیل اپنے طور پہ عقلی ہے، منطقی ہے کہ عیب ظاہر ہوگا جبھی تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں کہیں گے کہ، اور کھود کھاڑ کے تھوڑی لائیں گے. وَإِنَّمَا كُلِّفُ الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ مِنَ الْأَشْيَاءِ، اور بس یہ مکلف ہیں ظاہر کے اشیاء میں سے، ظاہر کے اشیاء میں سے، غیر المغیب عنہ، جو کہ ان سے غائب نہیں ہے. قلت، میں نے کہا ہے، وفی هذا المنهج اعتبار للعدالة الظاہرة، کہنا اس طریقہ کار میں کیا ہے؟ عدالت ظاہرہ کو ماننا پڑے گا. صحیح، ٹھیک ہے، عدالت ظاہرہ کو آپ مان لیجئے صحیح. کہہ رہے نہیں، اس میں پریشانی یہ ہے کہ جرح و تعدیل کے فن میں دو چیزیں ملحوظ رہتی ہیں، ایک عدالت اور دوسرے ضبط. تو اس میں عدالت کی طرف تو دھیان گیا لیکن ضبط کی طرف دھیان نہیں جائے گا، وہ چیز مخفی رہ جائے گی. وہ اغفال للضبط، اس میں ضبط سے آنکھیں مود لینا ہے. اب ضبط پتہ نہیں چلے گا، اور جب ضبط نہیں پتہ چلے گا تو فن جرح و تعدیل میں ایک رخ کو دیکھا دوسرے رخ کو نہیں دیکھا، سکے کے ایک رخ کو دیکھا دوسرے رخ کو نہیں دیکھا، تو اس لیے اس فن کا حق نہیں ادا ہوگا. قلت وفي هذا المنهج، وعليكم السلام، وفي هذا المنهج اعتبار للعدالة الظاهرة وإغفال للضبط، اس میں ظاہر عدالت ظاہرہ کا اعتبار ہے اور عدالت اور ضبط سے غفلت برتنا ہے. عدالت ظاہرہ کا اعتبار ہے، ضبط سے غفلت برتنا ہے. وهو من اہم ما يصبر من حال الراوی، اور یہ ان اہم امور میں سے ہے جو راوی کے حال میں سے جانچے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جرح و تعدیل کے فن میں دو چیزیں ہیں اور دونوں اہم ہیں، یعنی عدالت اور ضبط. تو ایک اہم کو لے لیا دوسرے اہم کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ شے کے رکن کو کاٹ دیا. ارکان میں دو چیزیں داخل ہیں، ایجاب اور قبول. تو ایجاب کیا قبول کیا نہیں، یا قبول کیا ایجاب کیا نہیں. اس سے میری بادشاہ کی لڑکی سے شادی ہو گئی ہے. کیسے شادی ہو گئی ہے؟ کتنا شادی ہوئی ہے؟ کہ بس آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے. کیسے باقی ہے آدھا؟ میں راضی ہوں، ابھی ادھر سے قبول نہیں آیا ہے. تو رکن میں داخل ہے، رکن میں ایک حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ شے ختم ہو جائے گی، کوئی داخل شے نہیں پائی جا رہی ہے. دیکھیے، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَا يُصْبَرُ مِنْ حَالِ الرَّاوِي، اور یہ ان اہم امور میں سے ہے راوی کے حالات میں سے جسے جانچا جاتا ہے. صبر یصبر سین سے ہے جانچنے کی معنی. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَىٰ أَنَّ مَنْ صَحَّحَ لَهُ ابن خُزَيْمَةَ وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ جَرْحٌ وَلَا تَعْدِيلٌ فَحَدِيثُهُ جَيِّدٌ. اور بعض محدثین گئے ہیں اس بات کی طرف، بعض محدثین متأخرین میں سے 400 ہجری کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں حدیث میں، ان کو متأخرین کہا جاتا ہے. یعنی 5ویں صدی ہجری کے آغاز سے جن محدثین کا دور شروع ہوتا ہے ان کو متأخرین کہتے ہیں، اور ان سے پہلے والوں کو متقدمین کہتے ہیں. وقد ذهب بعض اہل العلم من المتأخرین، اور متأخرین میں سے بعض محدثین، بعض اہل علم اس بات کی طرف گئے ہیں الى ان من صحح له ابن خزیمہ، کہ جس راوی کو ابن خزیمہ صحیح قرار دے، جس راوی کو ابن خزیمہ صحیح قرار دے، ولم یرد فیہ جرح ولا تعدیل، اور ان کے بارے میں جرح و تعدیل میں سے کچھ نہ آیا ہو، فحدیثہ جید، تو ان کی حدیث کیا ہے؟ اچھی ہے، جید ہے. ھذا منتقد، لیے اس پر اعتراض کیا گیا، اس پہ نقد کیا گیا. منتقد اس مفعول پڑھیں گے، ھذا منتقد، یہ اس پہ نقد کیا گیا ہے. کیوں نقد کیا گیا ہے؟ فإن ابن خزیمہ متساہل فی التصحیح، کیونکہ ابن خزیمہ تصحیح میں متساہل ہیں. ابن حبان سے بھلے سے تیز ہوں لیکن خود کیا ہیں؟ متساہل ہیں.
فإن ابن خزیمہ متساہل فی التصحیح، کیونکہ ابن خزیمہ تصحیح میں متساہل ہیں، صحیح قرار دینے میں کیا ہے، سہولت پسندی سے کام لیتے ہیں. بل انہ یحتج فی صحیحہ، بلکہ وہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں دلیل پیش کیے ہیں، استدلال کیا ہے، حجت پکڑی ہے بحدیث جماعت من الضعفاء، ضعیف راویوں کی ایک جماعت سے انہوں نے کیا کیا ہے، دلیل پکڑی ہے. صرف ذکر نہیں کیا ہے، امام بخاری امام مسلم نے تو ذکر کیا ہے اور ان کی حدیث سے دلیل نہیں پکڑی ہے. کیوں؟ اس لیے ان کی حدیث حقیقت میں ثقہ کی حدیث ہے، تو اس لیے ضعیف لوگوں کی روایتوں سے ضعیف دلیل نہیں پکڑی ہے امام بخاری امام مسلم نے، لیکن ابن خزیمہ نے تو ضعیف لوگوں کی حدیثوں سے دلیل بھی پکڑی ہے. یہاں پہ آپ کا سیشن کمپلیٹ ہوا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.